السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ جہانگیر اشرفی کے ناول سیاہ نیولا کی قسط نمبر 1 پیش خدمت ہے۔ یہ ایک ایسے ایشیائی کی کہانی ہے جو ان لوگوں کے لیے نجات دہندہ بنا جو جادو کی سرزمین افریقہ میں رہتے تھے۔ یہ واقعات جس پر گزرے اسی کی زبان سے سنیے۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا تعین بہت مشکل کام ہے۔ بعض اوقات انسان زندگی بھر کسی شے کی آرزو کرتا ہے، لیکن اگر وہ شے اسے حاصل ہو جائے تو اس کی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، اور اس کے بعد اگر اسے پتہ چلے کہ جو شے اس کے لیے حاصل زندگی تھی در حقیقت وہ زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا اندازہ آپ میری آپ بیتی سے لگا سکتے ہیں۔ میرا نام قاسم وجدان ہے۔ والد صاحب نے ساری زندگی شاعری کی، جس کی وجہ سے فاقے اور اسرت ہمارا مقدر بن گئے۔ والدہ بیچاری فاقوں کا بوجھ نہ سہ سکیں، بہت جلد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ رہ گیا میں، تو میری پرورش جس طرح ہوئی ہے کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ سارا دن محلے والوں کی خدمت کرتا تھا اور والد صاحب کی مار پیٹ کا شکار رہتا تھا۔ پھر جب وہ بھی نہ رہے تو میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ میں جس طرح ٹھوکریں کھا کر پرورش پاتا رہا، یہ تفصیل ایک علیحدہ داستان ہے۔ میرے جاننے والوں کا کہنا یہ تھا کہ میں عجوبہ کہلانے کے لائق تھا۔ وہ شخص جسے 4 وقت فاقہ کرنا پڑے اس قدر تندرست و توانا ہو سکتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ میری عمر سے زیادہ میری جسامت بڑھ رہی تھی۔ شکر ہوا کہ پونے 7 فٹ پہنچ کر قد رک گیا، ورنہ تو میں سچ مچ عجوبہ کہلاتا۔ صورت شکل اچھی خاصی تھی، اور جسامت تو کہنا ہی کیا۔ جگہ جگہ مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، معاشرے میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ کوئی تعلیم تھی نہ ہی کوئی ہنر۔ چھوٹی موٹی مزدوری کر لیا کرتا تھا۔ اس بے سکون زندگی کے ہر لمحے میں سکون کی خواہش کرتا تھا۔ جب کسی خوشحال انسان کو دیکھتا تو سوچتا یہ زندگی کہاں سے ملتی ہے، یہ لوگ ایسی تقدیر کہاں سے لاتے ہیں۔ ایک سنہرے مستقبل کے خواب میری آنکھوں میں بھی آ گھستے۔ یہ خواب مجھے دن میں بھی بے چین رکھتے۔ چشم تصور سے میں دیکھتا کہ میں ایک صاحب حیثیت انسان ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی ہے، ایک لمبی سی کار ہے جس کا ڈرائیور مجھے اس وقت سلام کرتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے جب میں کار کے قریب پہنچتا ہوں۔ ایسے خواب مجھے رات کو ہی نہیں دن میں بھی ستاتے تھے۔ میری آرزو تھی میں کسی طرح ایک دولت مند انسان بن جاؤں۔ ابھی تک مجھے نہ تو کوئی خزانہ ملا تھا، نہ ہی کسی نے مجھے اپنی دولت کا وارث بنایا تھا۔ ایک دن آوارہ گردی کرتے ہوئے میں سڑک سے گزر رہا تھا۔ سڑک کے کنارے موٹر مکینک کی دکان تھی۔ ایک گاڑی کے نیچے موٹر مکینک کام کر رہا تھا۔ گاڑی کے نیچے جیک لگا ہوا تھا جس سے کار اوپر اٹھی تھی۔ دفتن ایک جھٹکے سے کار نیچے آئی۔ دوسرے ہی لمحے موٹر مکینک کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی۔ اتفاق کی بات ہے میں نے صورتحال کا ایک دم اندازہ لگا لیا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیا سمائی، میں نے کار کا بمپر پکڑا اور پوری قوت سے اسے اوپر اٹھا دیا۔ مکینک پھسل کر کار کے نیچے سے نکل آیا۔ کار کا مالک مجھے حیرت سے گھور رہا تھا۔ میری نظر اس کی حیران نگاہوں سے ٹکرائی تو میں نے صورتحال کو سمجھ کر کار کو آہستہ سے نیچے چھوڑا۔ مکینک میرے پاس آیا اور بڑی شکر گزاری اور احسان مندی سے میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ کار کے مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا، بٹھا کر چائے پلائی۔ اس کا نام حامد تھا۔ وہ میری قوت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مجھے اپنے دفتر میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ میری تعلیمی قابلیت تو کچھ بھی نہ تھی، ہنر بھی میں نے کوئی خاص نہ سیکھ رکھا تھا، لہٰذا اس کی پیشکش کو غنیمت سمجھا اور اگلے ہی دن اس کے دفتر میں حاضر ہو گیا۔ حامد کا چھوٹا سا کاروبار تھا جس میں 3-4 لوگ ملازم تھے، اور اس نے مجھے رکھا بھی ایک معمولی سی تنخواہ پر تھا، لیکن میں نے زندگی میں اتنے فاقے دیکھ لیے تھے کہ میرے لیے یہ معمولی سی تنخواہ بھی بہت تھی۔ حامد ایک بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس ملازمت تو دی تھی، کبھی مجھ سے ملازموں جیسا سلوک نہیں کیا تھا۔ اسے ریس کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ہر ہفتے کی شام
وہ کچھ دیر کے لیے ریس کھیلنے ضرور جاتا۔ ایک بار مجھے بھی دوستانہ انداز میں کہا، چلو گے؟ زندگی کی دلچسپیوں میں حصہ لینے کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ میں بھی ان خواہشات سے الگ نہیں تھا۔ یہ اور بات کہ وسائل نے کبھی اس بات کی اجازت ہی نہ دی تھی کہ کسی خواہش کی تکمیل کے لیے عملی قدم اٹھاتا۔ آج حامد نے پیشکش کی تو میں ٹھکرا نہ سکا۔ حامد نے کچھ جیتا، کچھ ہارا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں ریس کے قواعد سے آگاہ تو نہیں تھا، لیکن مجھے لطف بہت آیا۔ اس کے بعد میں تقریباً ہر ہفتے حامد کے ساتھ ریس کھیلنے چلا جاتا۔ جس دن مجھے تنخواہ ملی تو بڑے ذوق و شوق سے 50 روپے ہار کر آیا۔ اس کے بعد مجھے ریس کھیلنے کا شوق ہو گیا۔ میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ حامد کے ساتھ ریس دیکھنے جایا کرتا اور کبھی کبھار کچھ پیسے خود بھی لگاتا۔ ایک دن اتفاق سے حامد بیمار تھا۔ میں اب خود ریس کے قواعد سے واقف ہو چکا تھا، چنانچہ اکیلا ہی چلا گیا۔ اس دن میرے پاس 300-400 روپے موجود تھے۔ پہلے ہی گھوڑے پر میں نے 100 روپے کی رقم لگائی۔ میری قسمت اونچی اڑانوں پر تھی۔ 100 روپے لگا کر میں نے 1500 روپے جیت لیے۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کبھی اتنی بڑی رقم کا مالک بن جاؤں گا۔ واپس آ کر میں نے اس کے بارے میں حامد کو کچھ نہیں بتایا اور دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا کہ آئندہ حامد کے ساتھ ریس کھیلنے نہیں جاؤں گا، الگ تھلگ جاؤں گا اور جو کچھ ہاروں گا یا جیتوں گا اس کا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ شاید تقدیر میرے ساتھ کسی نئے کھیل کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میں نے ان پیسوں سے ریس کھیل کر 16,000 روپے جیت لیے۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر میں الجھن کا شکار ہو گیا کہ اس کو بھلا کہاں محفوظ کروں۔ اگلے ہی دن میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے نام سے بینک میں یہ رقم جمع کروا دی۔ میں چاہتا تو اس رقم سے کوئی کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن میں حسب معمول اپنی ملازمت پر جاتا رہا۔ دن پر دن گزرتے رہے اور کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے رقم لگائی ہو اور وہ رقم مجھے ڈبل ٹرپل ہو کر واپس نہ ملی ہو۔ اب تک میرے پاس 80,000 روپے جمع ہو چکے تھے۔ مسلسل جیتنے کی وجہ سے میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی تمام رقم داؤ پر لگا کر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ریس والے دن بینک سے رقم نکالی اور جیب میں نوٹوں کی گڈیاں بھر کر ریس کورس پہنچ گیا۔ میں نے جس گھوڑے پر شرط لگائی اس کا بھاؤ سب سے کم تھا، لیکن تقدیر جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ وہی گھوڑا ریس میں اول آیا اور میں بیٹھے بیٹھے لکھپتی بن گیا۔ ریس کورس والوں کی جانب سے مجھے ایک بڑا سا بریف کیس ملا، اس کے ساتھ ہی کچھ تحائف بھی۔ آج میں نے اپنے ارد گرد ایک غیر ملکی لڑکی کو منڈلاتے دیکھا۔ جب میں بریف کیس سنبھالے ٹیکسی کی تلاش میں باہر نظر دوڑا رہا تھا تو وہ لڑکی اپنی چھوٹی سی کار لیے میرے نزدیک آئی۔ اس نے مترنم آواز میں کہا، غالباً آپ کو ٹیکسی کی تلاش ہے۔ میں نے کہا جی۔ بولی آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ کہاں؟ جہاں آپ کہیں۔ یہ نوجوان لڑکی خود بخود میری جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں زندگی کی اس خوبصورتی کو نظر انداز نہ کر سکا۔ مجھے احساس تھا اب میں ایک بہت مالدار شخص بن چکا ہوں۔ اس جیسی ایک نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں مجھ سے ٹکرایا کریں گی۔ میں بیٹھا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ کہنے لگی، میں نے آپ کو کئی بار دیکھا ہے، لیکن آپ کبھی میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ میں نے کہا، اسے میری بدذوقی سمجھیے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ اسی مترنم آواز میں بولی، مجھے اینی کہتے ہیں۔ اور آپ کا نام؟ مجھے سکندر کہتے ہیں۔ اب میں ایک امیر آدمی تھا۔ ماضی کے قاسم کی شناخت چھپانا میرے لیے ضروری تھا۔ میں چاہتا تھا اینی کو میرے ماضی کے بارے میں کوئی معلومات نہ ملیں۔ وہ بولی، بہت خوب، آپ تو واقعی تقدیر کے سکندر معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، شاید آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں، آج میں خاصی رقم جیت گیا ہوں۔ وہ بولی، اتنی بڑی رقم آپ کی نگاہ میں صرف خاصی ہے؟ پھر تو آپ نہ جانے کتنے بڑے آدمی ہوں گے۔ جی نہیں، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں۔ وہ مسکرائی، کہیے کہاں چھوڑوں آپ کو؟ اس کا سوال سن کر میں چکرا سا گیا۔
اس کی نگاہوں میں ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ اب اسے کیسے بتاتا کہ ایک گندے سے محلے کی چھوٹی سی کھولی میں رہتا ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، میں کہاں رہتا ہوں اسے چھوڑیے، فی الحال کچھ وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، بہت دلچسپ انسان ہیں آپ۔ میں نے کہا، کہیں بیٹھ کر چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولی، خیال برا نہیں ہے مس اینی، آپ نے مجھے کار میں لفٹ دی، آپ یہ نہ سوچئے گا میں آپ کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، بالکل بھی نہیں، آپ تو ایسی شخصیت کے مالک ہیں، کوئی بھی لڑکی آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھے گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل جھوم کر رہ گیا۔ آج میں تقدیر نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ میرے پاس اتنی دولت تھی اور ایک خوبصورت لڑکی مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ رہ کر وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے۔ اس نے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر کہا، آئیے ہوٹل میٹرو میں چل کر بیٹھتے ہیں، میرے خیال میں آپ جیسے امیر آدمی کے لیے یہی ہوٹل مناسب ہے۔ چائے کے دوران میں نے اس سے پوچھا، مس اینی، اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی آپ؟ وہ کہنے لگی، ہم لوگ افریقہ میں رہا کرتے تھے، لیکن میرے ڈیڈی کاروبار کے سلسلے میں یہاں آتے رہتے تھے، ان کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میری زندگی میں ایک خلا سا ہو گیا ہے۔ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرے ہیں۔ ان کے کاروبار اور دولت کی وجہ سے میری زندگی بآسانی بسر ہو رہی ہے، لیکن اتنی بڑی دنیا میں بالکل تنہا ہوں۔ ان کے بعد سے اب تک ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکی۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے کہا، مس اینی، اتفاق سے میں بھی ایسے ہی حالات کا شکار رہا ہوں جن کا تذکرہ آپ کر رہی ہیں۔ میرے والدین کا بہت پہلے انتقال ہو گیا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا یہاں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں۔ گاؤں میں کچھ دور کے رشتہ دار ہیں، لیکن ان سے بھی ملنا نہیں ہوتا۔ آج میرے پاس روپیہ تو بہت ہے، لیکن دل کا سکون مجھے بھی حاصل نہیں۔ کہنے لگی، عجیب اتفاق ہے، آپ اور میں یکساں حالات کا شکار ہیں۔ حالات کی یہ یکسانیت اینی کو اور مجھے بہت جلد قریب لے آئی۔ شام کی اس ملاقات کے بعد اگلی شام پھر ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ ہم روز ملنے لگے۔ میں غریب ضرور رہا تھا، لیکن بے وقوف ہرگز نہ تھا۔ چند ہی دنوں میں نے اندازہ لگا لیا کہ میری دولت اینی کی نگاہ میں حیثیت تو رکھتی ہے، لیکن وہ میری دولت کو قبضے میں لینے کی خواہش مند نہیں، صرف اس بات کی خواہاں ہے کہ میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اس کے ساتھ چند ملاقاتوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا وہ لالچی نہیں تھی۔ اس کے پاس وقت کٹی کے لیے کئی دوست تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اسے جیون ساتھی بناتا۔ میرے لیے اس کی رفاقت بہت معنی رکھتی تھی، اور میں خدا کا شکر گزار تھا کہ اینی سے ملاقات ہوئی۔ زندگی میں اس کے آنے سے خوشیاں داخل ہو گئیں، ساتھ ہی میرے لیے غریبی کی زندگی سے امیروں کے طرز زندگی سیکھنا آسان بھی ہوا۔ دنیا کو جہاں تک میں نے دیکھا تھا، میرا اندازہ تھا کہ یہاں مخلص لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جسے کوئی مخلص ساتھی مل جائے جو صرف اس کی ذات سے پیار کرے۔ لہٰذا میرے نزدیک اینی کی بہت حیثیت تھی۔ اسی وجہ سے اس نے جیسے ہی شادی کی خواہش کا اظہار کیا، میں نے جلد شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ اینی میرے وعدے سے مطمئن تھی۔ میں شادی سے پہلے گھر خریدنا چاہتا تھا اور کچھ کاروبار بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے کسی کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اینی کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ مکان خریدنے اور کاروبار جمانے سے پہلے ہم ایک دفعہ دنیا کی سیر ضرور کریں۔ میں نے کہا، سچ تو یہ ہے، میں بچپن سے لے کر اب تک ایسے حالات کا شکار رہا ہوں کہ زندگی کی خوبصورتیوں کو دیکھا ہی نہیں۔ تم اگر سیر کرنا چاہتی ہو تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے پاس اپنے ڈیڈی کے ساتھ بیرون ملک سفر کرنے کا تجربہ موجود تھا۔ اس نے فوراً ہی سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنا کاروبار سمیٹا، اپنا فلیٹ اور گاڑی فروخت کر دی۔ میرے پاس تو بیچنے کو کچھ تھا ہی نہیں،
سفر کے سارے معاملات میں نے اینی پر چھوڑ دیے۔ روپے پیسے کی کوئی تنگی نہ تھی۔ اس نے بہت جلد ضروری کاغذات بنوائے، پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام کیا۔ جب تمام انتظام مکمل ہو گئے تو اس نے بتایا کہ آج سے تیسرے دن ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ اگلے 2 دن بھی ہم نے گھومنے پھرنے اور شاپنگ کرنے میں گزار دیے۔ تیسرے دن ہم بھاری بھرکم سوٹ کیس لیے بندرگاہ پر موجود تھے۔ ضروری کاغذی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے جہاز پر قدم رکھا۔ اینی نے سمندری سفر کا انتخاب کر کے انتہائی خوش ذوقی کا ثبوت دیا تھا۔ کھلا چاند، کھلا آسمان، نیچے بے پایاں سمندر، یہ حسین ماحول ہماری زندگی بن گیا۔ جہاز نے ساحل چھوڑا اور سمندر پر ہلکورے لینے لگا۔ یہ ایک بے حد خوبصورت سفر تھا، لیکن زندگی حادثات سے عبارت ہے۔ ان حادثوں پر انسان کا زور نہیں چلتا۔ یہ سفر کی تیسری رات تھی۔ آسمان شام سے ہی ابر آلود تھا۔ 1-2 بار ہلکی پھوار پڑ چکی تھی۔ بے شمار لوگ عرشے پر بھیگنے کے لیے آ گئے تھے۔ اس رنگین شام ہر سو مسرتیں بکھری تھیں۔ ان مسرتوں کا ایک خوفناک انجام ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہت دیر تک موسیقی اور بارش سے لطف اندوز ہونے کے بعد لوگ عرشے سے رخصت ہونا شروع ہوئے۔ اپنے کیبن میں آ کر ہم نے بھی بارش کا اثر دور کرنے کے لیے ایک پیالی کافی پی اور سونے کے لیے بستروں میں گھس گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ زوردار جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ دوسرے یا تیسرے جھٹکے پر ہم دونوں پوری طرح جاگ گئے۔ اینی نے خوفزدہ ہو کر مجھ سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے سکندر؟ باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا شاید کوئی طوفان آیا ہے، چلو باہر نکل کر دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے کیبن سے نکلے تو جہاز کو اتنے شدید جھٹکے لگ رہے تھے کہ قدم جما کر چلنا مشکل تھا۔ لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ اچانک چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ ممکن تھا کہ جہاز کے عملے کی طرف سے کچھ رہنمائی کی جاتی، لیکن بجلی کا نظام فیل ہو جانے کی وجہ سے کوئی اعلان سنائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں یا بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک ہاتھ سے اینی کو مضبوطی سے پکڑا اور اندازے سے عرشے کی طرف بڑھا۔ آسمان پر چاند ستاروں کا نام و نشان نہ تھا۔ بارش کی بوچھاڑ سے مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ ساتھ ہی سرد ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے، جن کی ڈراؤنی آواز میں موت کی پکار تھی۔ تب بھی بجلی چمکی اور بادل اتنے زور سے گرجا کہ مجھ جیسے طاقتور آدمی کا دل بھی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بجلی کی روشنی میں قرب و جوار کا ماحول واضح ہو گیا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ہر شخص بے مقصد ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ سامنے سمندر کا جھاگ اڑاتا ہوا پانی جہاز پر حملے کر رہا تھا۔ سمندر میں اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھیں۔ جہاز تنکے کی طرح ان موجوں پر ڈول رہا تھا۔ میں نے سوچا اب زندگی محال ہے۔ آخری کوشش کے طور پر میں بے اختیار اس طرف دوڑا جہاں لائف بوٹس موجود تھیں۔ بے شمار لوگوں نے میری ہی طرح سوچا تھا اور لائف بوٹ کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے۔ ان کی چیخوں نے ہواؤں کے جھکڑ اور سمندر کے شور کے ساتھ مل کر میدان حشر کا سما پیدا کر دیا تھا۔ میں ایک بوٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اینی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے اندھیرے میں حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے آوازیں دیں۔ لوگوں نے دھکے مار مار کر مجھے نہ جانے اس سے کتنا دور کر دیا۔ دفتن ایک زوردار جھٹکا لگا اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے میں لڑک کر کہاں گرا۔ نہ تو کھڑا ہوا جا رہا تھا، نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ جہاز میں اب تڑاکے ہو رہے تھے۔ شاید پانی کی موجیں اسے توڑ رہی تھیں۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پانی کی ایک موٹی پھوار میرے بدن سے ٹکرائی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔